السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جمع کریں گے، مطلب وہ لوگ ہوں گے جن کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو دنیا میں شہید کیا گیا ہوگا اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا جو ہے نا اظہار کریں گے کہ میں نے تجھے فلاں نعمت دی تھی، فلاں نعمت دی تھی، فلاں نعمت دی تھی۔ اب وہ بندہ جو دنیا میں شہید کیا گیا وہ کہے گا اے باری تعالیٰ یہ نعمتیں تیری طرف سے ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، مطلب وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا، ہاں یہ نعمتیں مجھے ملی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ بندے سے سوال کرے گا کہ تو نے اس نعمت کا کیا کیا، وہ نعمت کا سوال ہوگا تو وہ بندہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کے خاطر جنگ میں حصہ لیا، تیری رضا کے خاطر جہاد کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ کیا کہتا ہے وہ، اللہ میں تیری رضا کے لیے میں نے جو ہے نا جنگ میں حصہ لیا، جہاد کیا اور لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا تیری رضا کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا، تو نے لڑائی اس لیے لڑی کہ تو یہ چاہتا تھا، تیری یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر رہا ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، دنیا میں تو لوگوں کے سامنے کیا تھا، وہ لوگوں کی نظروں میں وہ شہید تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کہیں گے، سوال کریں گے، نعمتوں کا اظہار کرائیں گے کہ نعمتیں تجھے دی تھی میں نے، تو نے اس کا کیا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ تو نے نعمتوں کا کیا کیا۔ جب وہ بندہ سوال کا جواب دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تو یہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نعمتوں کا استعمال تو کرتا تھا مگر تو یہ چاہتا تھا، تیری یہ خواہش تھی لوگ تجھے بہادر کہیں۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لیا جائے۔ مطلب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا، جس کی چاہت جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نا اپنے اعمال لوگوں کو جو ہے نا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں دیندار ہوں، لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے نا عمل کرنا چاہتا ہے، یہ حالانکہ شہید ہے، دنیا میں لوگوں کی نظروں میں کیا ہے، یہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز قیامت کے دن کر رہے ہیں کہ یہ تو جو عمل کرتا تھا تو لوگوں کے لیے کرتا تھا، تیری نیت مخلوق تھی، تیری نیت خالق نہیں تھی۔ تو یہ ریاکاری جو بندہ کرتا ہے، حالانکہ وہ جنگ میں گیا، حالانکہ وہ لڑائی لڑا، حالانکہ لوگوں کی نظروں میں جو ہے نا شہید مرا، مگر اس کی دل کی نیت کیا تھی، اس کی دل کی خواہش یہ تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے چرچے کریں، لوگ میری تعریف کریں۔ اتنی تعریف کرنے کے بعد اسے کیا ملا، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا گیا۔ کیونکہ وہ ریاکاری کرتا تھا۔ تو یہ ریاکاری کیا ہے، ریاکاری یہ ہے دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام ریاکاری، یعنی لوگوں کے لیے عمل کرنا، لوگوں سے جو نا تعریف کی امیدیں، لوگوں کے سامنے اپنے عمل کو پیش کر کے جو نا تعریف لینا، لوگوں کے سامنے متقی بننا، مطلب ہر عمل میں اپنی دینداری دکھانا کہ میں فلاں دیندار ہوں، میں نیکوکار ہوں، خود میں جو ہے نا فلاں عمل کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، مطلب لوگوں کے سامنے مشہور ہونا، اپنے عمل دکھا کر لوگوں کے سامنے مشہور ہونا، یہ لوگوں کے لیے عمل کرنا۔
حالانکہ نیت کیا ہونا ہے، کوئی بھی عمل کرے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہیں کریں. ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو رازق ہے اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کو راضی کرنے میں لگائیں. پھر اسی قیامت کے دن اور ایک شخص کو بلایا جائے گا. اب وہ شخص کیا ہے؟ وہ شخص کے بارے میں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے نا علم حاصل کرنے والا عالم ہے، اور وہ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن سکھانے والا ہے. اب اس بندے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا اظہار کریں گے کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی. اب یہ نعمتیں سن کر وہ بندہ کہے گا ہاں مولا یہ تیری نعمت ہے، اس کا اقرار کرتا ہوں. اب یہ نعمتوں کے اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ تو نے اس نعمت کا کیا کیا. اب وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ، میں نے تیری رضا کی خاطر علم حاصل کیا، اور تیری رضا کی خاطر میں نے قرآن پڑھا، اور تیری رضا کی خاطر میں نے لوگوں کو علم سکھایا اور قرآن سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تو نے قرآن اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے قاری کہے. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈالا جائے. یہاں پر یہ بندے کی نیت بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو شہید جو دنیا میں ہوا، اس کو نیت خراب ہونے کی وجہ سے، نیت اس کی چاہت، اس کی خواہش کیا تھی، لوگ مجھے بہادر کہے، اس کو جہنم میں ڈالا گیا. اور ایک بندے کے بارے میں، اور ایک شخص کے بارے میں کیا کہا گیا؟ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خود چاہتا تھا کہ لوگ اسے عالم کہیں، یہ چاہتا تھا لوگ اسے قاری کہیں. تو ہم بھی فی زمانہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم دین سیکھتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ ہماری تعریف کرے، لوگ ہمیں دیندار بولے، لوگ ہمیں جو ہے نا اچھا قاری کہے، لوگ ہمیں جو ہے نا متقی کہے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ریاکاری جو ہوتی ہے، ریاکاری جب لوگوں کے لیے عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلیل کریں. کیوں؟ اب یہاں پر قرآن پڑھنے والا ہے، عالم دین ہے، مگر اس کی نیت کیا ہے؟ یہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے عالم کہے. اس کی نیت کیا تھی؟ کہ لوگ اسے قاری کہے. اب یہ نیت کے اوپر ہے. انما الاعمال، پھر نیت اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. نیت کیا ہے؟ ایمان ہے. یعنی اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. اگر نیت مخلوق کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کی واہواہی ہے، لوگوں کی تعریف ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کو قبول نہیں. اور ایسا عمل کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اور ریاکاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ریاکاری شرک بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حدیث کنٹینیو چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مالدار ہوگا اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اور وہ مالدار شخص کیا ہے؟ بڑا اس نے جو نا مال کمایا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو سامنے جو ہے نا اپنی نعمتوں کا اظہار کریں گے. وہ بندہ اقرار کرے گا اس نعمتوں کا، اور اس سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کہ اے بندے تو نے یہ جو ہے نا میری نعمتوں کا کیا کیا. اب وہ جواب دے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے مال خرچ کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے مال خرچ کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ تو نے جو مال میرے لیے خرچ کیا کہہ رہا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائے. تو بات یہاں پر کیا بتائی جا رہی ہے؟ مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اگر اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں. تو ہم دیکھیے ہماری زندگی میں عمل، ہماری نیت کیا ہے؟ ہم کی نماز کیا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ ہماری زکوٰۃ صدقات اللہ کے لیے ہو رہی ہے یا مخلوق کے لیے ہو رہی ہے؟ ہماری حج عمرہ جو ہے نا ہماری ملاقاتیں اللہ کے لیے ہو رہی ہے یا لوگوں کے لیے ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو یہ اللہ کے پاس قبول ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اور ریاکاری شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. تو یہ دل کی ناپاکی کا نام ریاکاری ہے، جو ہم لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے نا اپنی دینداری بتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے متقی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جو عمل ہوتا ہے، یہ الگ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں. اب یہ بندہ عمل کیوں کر رہا ہے؟ یہ بندہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے یہ پہچان حاصل نہیں کی کہ اللہ میرا حاجت روا ہے.
جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے، تو ہمارا ہر عمل کیا ہے اللہ کے لیے ہوگا، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے خالق کی بھی حقیقت ہے، اس میں خالق کا بھی علم ہے، اس میں مخلوق کا بھی علم ہے۔ اب کیونکہ مخلوق کی حقیقت کو ہم نہیں جان رہے ہیں کہ مخلوق کیا ہے، محتاج ہے، مخلوق فقیر ہے، مخلوق جو ہے نا ضرورت مند ہے، تو یہ نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، مخلوق کے فقیر بنے ہوئے، اور ہمیں جو ہے نا مخلوق سے امید لگی ہوئی ہے۔ جب ہم جان لیں گے کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ ایمان ہم لا لیں گے، یہ یقین ہم لا لیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ جب یہ یقین ہمارے اندر آ جائے گا تو ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا، اور جب ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا تو یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا، اور یہ عمل جو ہے نا یہ ایمان کے ساتھ والا عمل جنت میں لے کے جائے گا۔ کیونکہ بغیر ایمان کے اگر عمل کریں گے تو وہ کیا ہوگا، اس میں ریاکاری آئے گی، دل میں کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ جو بندہ اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے مشہور کرے گا، یعنی کوئی بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے فلاں اعمال جو نا لوگوں کے سامنے آئے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہواہی کریں، یعنی کوئی کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے ہیں میں نے تہجد پڑھا، میں نفل پڑھا، میں اتنے نوافل پڑھا، اتنی سنت پڑھا، قرآن پڑھا، میں لوگوں کو کھانا کھلایا، میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے، اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے مشہور فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ان لوگوں کے ریا والے عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچائے گا کہ یہ ریاکار بندے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جو بندے اپنے اعمال کو لوگوں کے سامنے مشہور کرتے ہیں تو وہ بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ یہ ریا والے عمل کو لوگوں کے کانوں تک، اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچائے گا، اور پہنچانے کے بعد ان لوگوں کی نظروں میں، نگاہوں میں اس کو ذلیل اور چھوٹا کرے گا۔ مطلب جو ریاکار ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کیا کرے گا، اپنے سامنے جو ہے نا لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا، لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا، لوگوں کے سامنے چھوٹا کرے گا۔ تو کون لوگ ہیں یہ؟ اپنے اعمال کے جو ہے نا لوگوں کے لیے کرنا، اپنے اعمال کی امید لوگوں سے لگنا، اپنے اعمال کی نیت لوگوں سے رکھنا، یہ لوگ ہیں۔ کیوں یہ اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں؟ ان کی نیت کیا ہے؟ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں دیندار کہے، لوگ ہمیں اچھا کہے، ہمارے عمل کی تعریف ہو، یہ ان کی نیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث شریف میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں شرک سے بچو جو چونٹی کے رینگنے کی آواز سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ یعنی ریاکاری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کہ تم اس شرک سے بچو جو چونٹی کے رینگنے کی آواز سے زیادہ چھپا ہوا ہے۔ یعنی ریاکاری کو کس سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ چونٹی جو رینگتی ہے، وہ رینگنے کی آواز کتنی، ہمیں رینگنے کی آواز سننے نہیں آتی، کان لگانے پر بھی سنائی نہیں دیتا، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا یہ شرک ہے، یعنی شرک خفی ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ ایک ظاہری ہوتا ہے شرک، باطنی ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان ظاہری شرک تو نہیں کرتا، مگر باطن میں شرک ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے عمل، لوگوں پر بھروسہ، لوگوں کے لیے عمل، یہ جو لوگوں کے لیے عمل ہو رہا ہے ریاکاری ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ یہ جو شرک ہے اس سے حفاظت کرو اپنے آپ کو، اس سے جو ہے نا بچو، کیونکہ یہ ایسا ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ چونٹی کے رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ چھپا ہوا۔ تو یہ جو چھپا ہوا شرک ہے اس سے بچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ شرک سے کیسا بچے جبکہ یہ شرک اتنا چھپا ہوا ہے کہ چونٹی کے رینگنے سے کی آواز سے زیادہ چھپا ہوا ہے، ہم اس سے کیسا بچے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ دعا سکھائی۔ اب وہ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر اس شرک سے جو ہم جانتے ہیں، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں
ہم تیری پروٹیکشن چاہتے, ہم تیری حفاظت چاہتے تمام وہ شرک سے جو ہم جانتے ہیں, اور ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اس شرک سے جو ہم نہیں جانتے. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی کہ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس شرک سے جو ہم جانتے ہیں, اور ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے مولا جو اس شرک سے جو ہم نہیں جانتے. تو یہ دعا صحابہ کرام کو سکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بات کیا ہے کہ ریاکاری کیا ہے؟ یہ ریاکاری چھپا ہوا شرک ہے. لوگوں کے لیے عمل کرنا, جب ایمان نہ ہوگا, ایمان دل میں نہیں ہوگا تو عمل کیا ہے لوگوں کے لیے ہوگا. ایمان نہیں ہوگا تو دل میں کیا ہے کفر ہوگا, شرک ہوگا, نفاق ہوگا. لوگوں کے لیے عمل ہوگا, لوگوں سے امیدیں ہوگی, لوگوں کی جو ہے نا محتاجی ہوگی, لوگوں کے سامنے عزت و انکساری ہوگی, اور ہر عمل کیا ہے لوگوں کے لیے ہوگا, لوگوں کو خوش کرنے ہوگا. جب ایمان حاصل ہوگا, ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ ایمان حاصل ہو جائے گا تو ایمان حاصل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ ہمارا ہر عمل پھر اللہ کے لیے ہوگا, اللہ کی خوشنودی ہوگی. ہم قرآن بھی پڑھیں گے تو اللہ کے لیے, ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے تو بھی اللہ کے لیے, ہم جو ہے نا مال بھی خرچ کریں گے تو اللہ کے لیے, ہماری عبادتیں بھی ہوں گی اللہ کے لیے, روزے بھی ہوں گے اللہ کے لیے, زکوٰۃ حج بھی ہوں گی اللہ کے لیے, ملاقاتیں بھی ہوں گی تو اللہ کے لیے. تو یہ ہمارا عمل ریاکاری میں نہیں آئے گا, یہ ریاکاری سے نکل کے اخلاص میں آ جائے گا. یعنی اخلاص کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے عمل کرنا اخلاص ہے. ورنہ کیا ہوگا, جو بندہ یہاں پر چاہتا تھا کہ مجھے جو ہے نا خواری کہا جائے, مجھے جو ہے نا شہید کہا جائے, مجھے جو ہے نا مالدار کہا جائے, ہم نے دیکھا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسا ذلیل کریں گے قیامت کے دن. وہ بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر سوال کر کے ان کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے, منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائے گا. تو لوگوں کے لیے عمل ہوگا تو لوگوں کی جو ہے نا امیدیں ہوں گی, اس سے کیا ہوگا دل میں شرک آئے گا. تو شرک نکلنا ہے. شرک کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے کہ یہ لوگوں کے لیے, جب ہم لوگوں کے جو عمل اللہ کے لیے کرنا ہے, جب ہم یہ عمل کو لوگوں کے لیے کریں گے تو یہ کیا ہے, اس میں دل میں شرک آئے گا, اس سے کفر آئے گا, شرک آئے گا, نفاق بھی آئے گا. تو ریاکاری کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کیا ہے, صحابہ کرام سوال کر کے بتا دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چھپا ہوا شرک سے کیسا بچے ہم؟ تو صحابہ کو دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دعا کرو, اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس شرک سے جو ہم جانتے ہیں, اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اس شرک سے جو ہم نہیں جانتے. تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنا ہے, اور ہمیں اپنے جو ہے چھپے ہوئے شرک کو جاننا ہے, اور اس سے پناہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور تمام جو شرک ہے, جو چھپا ہوا شرک ہے, اس سے ہماری حفاظت کرنا ہے. اب وہ حفاظت کیسا ہوگی؟ جب ہم جانیں گے یہ شرک کیا ہے, جب ہم جانیں گے کہ ایمان کیسا آتا ہے, ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے. ایمان حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے, ہمارا رب کیسی پرورش ہماری کر رہا ہے, کیسی ہماری جو ہے نا ضرورتیں پوری کر رہا ہے. جب ہم جان لیں گے, جو جانے پھر دیکھ لیں گے کہ ہمارا پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے, مخلوق سے ہم نہیں پل رہے, پیسوں سے ہم نہیں پل رہے, دوستوں سے, رشتے داروں سے ہم نہیں پل رہے, ہم جو ہے نا اپنے بینک بیلنس سے نہیں پل رہے, ہم اپنی صلاحیتوں سے نہیں پل رہے. جب ہم یہ حقیقت کو جان لیں گے, پھر یہ جان لیں گے کہ ہمارا پالنے والا, پرورش کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, تو ہمارا ہر عمل کیا ہے, ہر عمل پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. ہمارا ہر عمل پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا, اور اللہ کی مرضی کے تحت ہوگا, اللہ کو خوش کرنے ہوگا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے, دکھانے کے لیے پڑھتا ہے, اس نے شرک کیا. جو صدقات لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس نے شرک کیا. اور جو روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, دکھاوے کے لیے رکھتا ہے, اس نے شرک کیا. مطلب یہاں پر حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ مشرک کون ہے, یہ مشرک کیوں بنا؟ لوگوں کے لیے اس کا عمل ہے. تو ہم دیکھیں, ہم جو عمل ہوتا ہے ہمارا, نماز لے لے, اگر ہم دکان پہ ہم کام کرتے ہیں, اگر ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, لوگ مجھے جو نا نمازی کہیں گے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ہم نماز آفس میں پڑھتے ہیں, مگر جب گھر میں آنے کی گھر کی بات آتی ہے, جب مغرب اور عشاء کی گھر میں آنے کی بات ہوتی ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے. مطلب کیا ہے, یہ عمل ہمارا جو ہو رہا ہے آفس میں, دکان میں رہنے کے بعد یہ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. لوگ ہم مجھے دیکھ رہے ہیں, تو یہ دیکھنے کی وجہ سے میں نماز پڑھوں. تو یہ نیت کیا ہے؟ لوگوں کے لیے. اب روزے ہوتے ہیں, بچے روزے رکھتے ہیں, بڑے بھی رکھتے ہیں, کہ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے روزہ رکھنا ہے,
میرے گھر والے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے روزہ رکھنا پڑتا، مطلب نیت یہ لوگ ہو گئے، صدقات کر رہے ہیں، صدقات اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، صدقات اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جو نا میری جو نا اخبار میں فوٹو آئے گی، صدقات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو نا لوگوں سے مجھے فلاں کام لینا ہے، اس سے فلاں کام لینا ہے، تو یہ لوگوں کو بتانا ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ تو چھپا ہوا شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا چھپا ہوا کہ چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ، رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ چھپا ہوا، اتنا چھپا ہوا، تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، مولا بولنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو بھی غلطیاں ہوگی توفیق کرتی معاف فرما مولا۔ ہم پناہ مانگتے ہو شرک سے مولا جو ہم جانتے ہیں، اور تیری مت سے معافی مانگتے ہو شرک سے جو ہم نہیں جانتے مولا۔ دعاؤں قبول فرما لے مولا۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔